بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری کلاس ایٹ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 3 سے لیسن نمبر 6 کے ساتھ آپ کا ٹیچر رشید حاضر ہے۔ تو آج کا لیسن ہمارا ہے دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن۔ یہاں سے یہ ہے پیج نمبر 37، پیج نمبر 37۔ اچھا، دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، اقوام متحدہ کی تنظیم۔ دی یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ یعنی UN از این انٹرنیشنل آرگنائزیشن، یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے۔ اٹ واز اسٹیبلشڈ، یہ قائم کیا گیا تھا آن اکتوبر 24 اکتوبر 1945 CE، 1945 عیسوی میں۔ دی بیسک ایم آف دی UN، UN کا بنیادی مقصد یعنی اس اقوام متحدہ کا بنیادی مقصد واز ٹو پروٹیکٹ، تحفظ کرنا تھا، دا نیکسٹ جنریشنز، اگلے نسلوں کی، فرام دا ہاررز آف وار، جنگ کے خطرات سے، اینڈ اسٹیبلش پیس، اور امن قائم کرنا تھا، اینڈ آرڈر، اور امن و امان قائم کرنا تھا، ان دا ورلڈ، دنیا میں۔ اٹ از اے سکسیسر ٹو دا لیگ آف نیشن، یہ جو قوموں کا ایک لیگ تھا، یعنی قوموں نے جو ایک لیگ بنایا تھا، ایک پارٹی بنائی تھی، اس نے اس کی جگہ دی۔ ٹوڈے، آج کل، آلموسٹ ایوری کنٹری ان دا ورلڈ، دنیا کی تقریباً ہر قوم، از ریپریزنٹڈ ان دا UN، یعنی آج کل دنیا میں موجود ہر قوم کی نمائندگی اقوام متحدہ میں ہوتی ہے، ہر قوم کی نمائندگی ہوتی ہے اقوام متحدہ میں، UN میں، یونائٹڈ نیشنز۔ اٹس ہیڈ کوارٹرز از ان نیو یارک سٹی، اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک شہر میں ہے۔ نیو یارک کہاں پہ ہے؟ USA، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا ایک شہر ہے۔ ایٹ پریزنٹ، موجودہ وقت میں، about 193 کنٹریز، تقریباً 193 ممالک اور ممبرز آف UN، اقوام متحدہ کے رکن ہیں یا اراکین ہیں، تقریباً 193 ممالک اس کے رکن ہے۔ اچھا، مین باڈیز آف دی یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کے بڑے ادارے یا بڑی تنظیمیں۔ دی چارٹر آف دی یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کا منشور، از دا کانسٹیٹیوشن آف دی UN، وہ اس کا یعنی یونائٹڈ نیشنز کا یعنی اقوام متحدہ کا اپنا آئین ہوتا ہے۔ اس کا جو اپنا آئین ہے، یہ اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، منشور ہے۔ دی چارٹر سیٹس اپ، یہ منشورہ تیار کرتا ہے یا قائم کرتا ہے، دا 6 پرنسپل باڈیز، اور 6 اصولی محکمے، یعنی دی چارٹر سیٹس اپ دی 6 پرنسپل باڈیز، یعنی اس منشور میں 6 اصولی محکمے ہوتے ہیں، جیسا کہ یعنی جنرل اسمبلی، وہ 6 باڈیز، پرنسپل باڈیز جو ہے یہ ان کے نام ہے۔ جنرل اسمبلی، دی سیکیورٹی کونسل، دی سیکریٹریٹ، دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی عالمی عدالت انصاف، دی اکنامک اینڈ سوشل کونسل یعنی اقتصادی اور معاشی کونسل، اینڈ دا ٹرسٹی شپ کونسل، اور چھٹا کون سا ہے؟ ٹرسٹی شپ کونسل۔
یہ اقوام متحدہ کے منشور کے 6 اصولی محکمے ہے یا تنظیمیں ہیں۔ دا ٹرسٹیشپ کونسل ہیز بین ان ایکٹیو، یہ غیر فعال ہے یعنی کام نہیں کر رہا ہے سینس 1995 CE 1994 عیسوی سے، یہ 1994 عیسوی سے فعال نہیں ہے یا غیر فعال ہے یا کام نہیں کر رہا ہے۔ نمبر 1 دی جنرل اسمبلی، ابھی یہ جو 6 پرنسپل باڈیز ہے ان میں سے ہر ایک کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ دی جنرل اسمبلی دس از دا مین باڈی، یہ بنیادی باڈی ہے یا تنظیم ہے یا محکمہ ہے ان وچ جس میں آل ممبرس، جس میں تمام اراکین کے ہوتے ہیں ایکول ریپریزنٹیشن، برابر نمائندگی، یعنی جس میں تمام ممبر ممالک کی برابر نمائندگی ہوتی ہے۔ اٹ از ہیڈ کوارٹرڈ، یعنی اس کا ہیڈ کوارٹر ہے ان نیو یارک سٹی، نیو یارک کے شہر میں۔ اٹس رسپانسبلٹیز، اس کی ذمہ داریوں میں انکلوڈ شامل ہے سیٹنگ دا UN's بجٹ، یعنی اقوام متحدہ کی جو بجٹ ہے وہ تیار کرنا ہوتا ہے۔ اپوائنٹنگ روٹیٹنگ ممبرس، یعنی بدلنے والے جو ممبرس ہوتے ہیں ان کی تقرری کرنا۔ ٹو دا سیکیورٹی کونسل میں، یعنی ان کی تقرر سیکیورٹی کونسل میں تقرری کرنا ہوتی ہے۔ اینڈ پاسنگ اور پاس کرنا نان بائنڈنگ ریزولوشنز، یعنی آزاد ریزولوشنز قراردادیں، آزاد نان بائنڈنگ ریزولوشنز، یعنی آزاد جو ریزولوشن ہوتے ہیں، جو قراردادیں ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ دیٹ ایکسپریس دا اوپینینز، جس میں رائے کا اظہار ہوتا ہے آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی، بین الاقوامی برادری کی، یعنی جس میں ان نان بائنڈنگ ریزولوشنز میں بین الاقوامی برادری کی رائے کی نمائندگی ہوتی ہے یا اظہار ہوتا ہے اس کے رائے کی۔ نیکسٹ نمبر 2 دی سیکیورٹی کونسل دی UN سیکیورٹی کونسل، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل از چارجڈ ود، اس کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کس چیز کی؟ مینٹیننگ انٹرنیشنل سیکیورٹی، بین الاقوامی سیکیورٹی کو برقرار رکھنا، یا عالمی جو سیکیورٹی جو تحفظ ہے اس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس کی یہ ذمہ داری ہے سیکیورٹی کونسل کی۔ اٹ ایتھرائزز پیس کیپنگ مشنز، یہ اختیار دیتا ہے پیس کیپنگ مشنز، امن قائم رکھنے والے یا امن قائم رکھنے والے مشنز کو، جو امن قائم کرنے والے مشنز ہوتے ہیں اقوام متحدہ کی، تو یہ سیکیورٹی کونسل ان مشنز کو اختیار دیتا ہے۔ ایکسیپٹس نیو UN ممبرس، اقوام متحدہ کے نئے ممبر ممالک کو ایکسیپٹ کرتا ہے، یعنی انہیں منظوری دیتا ہے رکن بنانے میں۔ اینڈ اپروز، اور منظوری دیتا ہے چینجز، تبدیلیوں کو، ٹو دا UN چارٹر، اقوام متحدہ کی منشور میں، اور جو اقوام متحدہ کی منشور میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے یہ ان تبدیلیوں کو منظوری دیتا ہے۔ دس کونسل ہیز 15 ممبرس، اس کونسل میں 15 ممبرس ہوتے ہیں، 15 اراکین ہوتے ہیں۔ آف ویچ، جن میں 5 آر پرماننٹ، 5 مستقل ہوتے ہیں، یعنی 15
5 جو ممبرس ہوتے ہیں اراکین ہوتے ہیں وہ مستقل ہوتے ہیں. دی پرماننٹ ممبرس ان مستقل اراکین میں شامل ہے فرانس، انگلینڈ، چائنا، رشیا یعنی روس اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس اور امریکہ. دے ہیو ویٹو پاور، ان کے پاس ویٹو پاور ہوتا ہے. ویٹو پاور یعنی یہ اقوام متحدہ کا جو کوئی فیصلہ ہوتا ہے ان میں سے کوئی ملک یعنی ان 5 ممالک میں سے کوئی ملک اسے ویٹو کر سکتا ہے، اسے نامنظور کر سکتا ہے. اچھا نمبر 3 دی سیکریٹریٹ. دی سیکریٹریٹ از این ایگزیکٹو ونگ آف دی یو این. سیکریٹریٹ اقوام متحدہ کا یعنی یو این کا، یونائٹڈ نیشنز کا ایک انتظامی شاخ ہوتا ہے. چارج ود جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے امپلیمنٹنگ پالیسیز، ان پالیسیز کو نافذ کرنے کی. سیٹ بائی اٹس ڈیلیبریٹو باڈیز، سیٹ بائی یعنی جو بناتی ہے، اٹس ڈیلیبریٹو باڈیز، اس کے جو ڈیلیبریٹو باڈیز ہوتی ہے یعنی ان کے جو یعنی مشاورتی جو اس کے ادارے ہوتے ہیں، ڈیلیبریٹو باڈیز، مشاورتی باڈیز، ادارے اقوام متحدہ کے. اٹس ہیڈ، اس کا سربراہ، دی سیکرٹری جنرل یعنی سیکرٹری جنرل ہوتا ہے، اس کا سربراہ سیکرٹری جنرل ہوتا ہے. از دا یو این ٹاپ آفیشل، اور یہ اقوام متحدہ کا ٹاپ آفیشل یعنی سب سے اعلیٰ افسر ہوتا ہے یا اہلکار ہوتا ہے. دی سیکریٹریٹ، یہ سیکریٹریٹ از بیسڈ ان نیو یارک سٹی، یہ نیو یارک شہر میں واقع ہے. یو ایس اے یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو نیو یارک سٹی ہے، نیو یارک کے شہر ہے، وہاں پہ ہے یہ سیکریٹریٹ. نیکسٹ ہے دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، عالمی عدالت انصاف. دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، عالمی عدالت انصاف از بیسڈ ان دا ہاگ، نیدرلینڈس یعنی یہ اس کا جو یہ ہاگ جو کہ نیدرلینڈ کا ایک شہر ہے وہاں پہ واقع ہے. عالمی عدالت انصاف وہاں پہ قائم کیا گیا ہے. اٹس مین فنکشنز، اس کے بنیادی کاموں میں آر ہے یعنی شامل ہے ٹو سیٹل ڈسپیوٹس، تنازعات کو حل کرنا. یعنی ان تنازعات، اس کے بنیادی کاموں میں ان تنازعات کو حل کرنا شامل ہے. سبمیٹڈ بائی ممبر اسٹیٹس، جو اراکین ریاستیں ہوتی ہے یا اراکین یا اس کے جو رکن ممالک ہوتے ہیں وہ انہیں بیچتے ہیں تنازعات. اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا، تو یہ عالمی عدالت انصاف ان کو بین الاقوامی قانون کے مطابق کیا کرتی ہے، حل کرتی ہے. اینڈ ٹو ایشو، اور پھر جاری کرتے ہیں، اور پھر یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جاری کرتی ہے ایڈوائزری اوپینینز یعنی مشاورتی رائے آن لیگل کویسچنز، قانونی سوالات پر. اور پھر یہ جو عالمی عدالت انصاف ہوتی ہے یہ ان ریاستوں کو قانونی سوالات پر مشاورتی رائے جاری کرتی ہے. سبمیٹڈ بائی یو این ایجنسیز، جو اقوام متحدہ کی جو ایجنسیاں ہوتی ہے یہ اس کو سبمیٹ کرتی ہے یعنی بیچتی ہے عالمی عدالت انصاف کو. اٹ کنسسٹ آف 15 ججز،
یہ 15 ججوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ عدالت، یعنی اس میں 15 جج کام کرتے ہیں۔ اچھا نمبر 5 دی اکنامک اینڈ سوشل کونسل، یہ اقتصادی اور سماجی کونسل۔ اچھا دی اکنامک اینڈ سوشل کونسل، اقتصادی اور سماجی کونسل coordinates the activities of the UN's 15 specialized agencies۔ اچھا یہ اقتصادی اور سماجی کونسل کوآرڈینیٹس نگرانی رکھتی ہے کس چیز پر؟ دا ایکٹیویٹیز آف دی UN، اقوام متحدہ کے 15 اسپیشلائزڈ ایجنسیز، مخصوص ایجنسیوں کی کارکردگی پر سرگرمیوں پر یہ اقتصادی اور سماجی کونسل کوآرڈینیٹ کرتی ہے، یعنی ان پر نگرانی رکھتی ہے۔ It works to advance human rights۔ یہ کام کرتی ہے ٹو ایڈوانس ہیومن رائٹس، یعنی انسانی حقوق کو پورا کرنے کے لیے، یا انسانوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کی تحفظ کرنے کے لیے یہ کام کرتی ہے۔ اینڈ ہیلپنگ پیپل، اور لوگوں کی مدد کرتی ہے ٹو بیٹر دیئر وے آف لائف، ان کی زندگی کو بہتر بنانے میں۔ اچھا نمبر 6 ہے دی ٹرسٹیشپ کونسل۔ دی چارٹر اسٹیبلشڈ دی ٹرسٹیشپ کونسل، یعنی اقوام متحدہ کی منشور نے ٹرسٹیشپ کونسل کو قائم کیا، کس مقصد کے لیے؟ ٹو واچ اوور اے فیو ٹیریٹریز، کہ ان چند علاقوں پر نظر رکھا جائے that were not self-governing at the time، جو اس وقت خود حکومت نہیں چلا رہی تھی۔ کس وقت؟ the UN was founded in 1945 CE، جب 1945 عیسوی میں UN یعنی اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس وقت جب کچھ علاقے تھے جہاں پہ حکومتیں کام نہیں کر رہی تھی، یعنی ان علاقوں کی یا ان ممالک کی اپنی حکومتیں نہیں تھیں۔ اچھا نیکسٹ ہے اسپیشلائزڈ ایجنسیز آف دی یونائٹڈ نیشنز، تو اقوام متحدہ کی مخصوص ایجنسیاں یا ادارے۔ دی UN has several specialized agencies، اقوام متحدہ کے کئی مخصوص ایجنسیاں ہیں۔ These agencies، یہ ایجنسیاں autonomous، خود مختار آرگنائزیشن تنظیمیں ہوتی ہے، یعنی یہ ایجنسیاں خود مختار تنظیمیں ہوتی ہے۔ اینڈ ورک انڈر دا یونائٹڈ نیشنز، اور اقوام متحدہ کے تحت کام کرتے ہیں۔ سم آف دی بیسٹ نون آف دیس ایجنسیز، ان ایجنسیوں میں سے سب سے مشہور ایجنسیاں اینڈ دیئر فنکشنز، اور ان کے کام آر گیون بلو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، تو یہ ایک ایجنسی ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، یعنی خوراک اور زراعت کی تنظیم، FAO، وچ فائٹس، یہ لڑتی ہے، یعنی یہ کام کرتی ہے اگینسٹ ہنگر اینڈ پاورٹی، بھوک اور غربت کے خلاف، یعنی غربت اور بھوک کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کرتی ہے۔ نمبر 2 دی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یعنی عالمی صحت کی تنظیم، WHO، ورکس، یہ کام کرتی ہے فار دا بیٹر ہیلتھ آف ہیومن کائنڈ، انسانوں کی بہتر صحت کے لیے۔
نمبر 3 دی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF، یہ تیسری جو ایجنسی ہے اقوام متحدہ کی، وچ ہیلپس جو کام کرتی ہے یا یہ کام کرتی ہے فوسٹر اکنامک گروتھ، اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں، آف دی کنٹریز آف دی ورلڈ، دنیا کے ممالک کی، یہ دنیا میں جو ممالک ہیں ان کی اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہے۔ نمبر 4 دی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO میکس ایفرٹس، تو یہ جدوجہد کرتی ہے یہ ایجنسی کس چیز کے لیے؟ فار دی بیٹرمنٹ آف دی لیبررز آف دی ورلڈ، دنیا میں آزادی کے لیے۔ نمبر 5 دی یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل اینڈ سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن UNESCO، یعنی اقوام متحدہ کی تعلیمی اور سائنسی اور ثقافتی تنظیم ورکس، یہ کام کرتی ہے فار دا پروموشن آف ایجوکیشن، تعلیم کو فروغ دینے کے لیے، کلچر یعنی ثقافت، اینڈ سائنٹیفک ریسرچ اور سائنسی تحقیق، یہ تعلیم، ثقافت اور سائنسی تحقیق کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہے۔ امنگ دا ممبرس آف دی UNO، اقوام متحدہ کے جو ممبر جو اراکین ممالک ہوتے ہیں یا اقوام متحدہ کے جو ممالک ممبر ہوتے ہیں ان کی۔ نمبر 6 دی ورلڈ بینک، عالمی بینک، which aims to reduce poverty، جس کا مقصد غربت کو کم کرنا ہے، and raise living standards around the world، اور دنیا میں رہنے کے معیار کو ریز کرنا ہے، یعنی انہیں بہتر بنانا ہے، رہنے کے جو معیار ہوتے ہیں دنیا میں انہیں بہتر بنانا ہے۔ ایک تو غربت میں کمی لانا ہے، اور دوسرا رہنے کے جو معیار ہوتے ہیں لوگوں کے ان کو بہتر بنانا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام بھی ہوتا ہے، تو یہ آج اس یونٹ کا لاسٹ لیسن تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن ہمارا ہوگا چیپٹر نمبر 4 سے۔ تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔